اجود جودا، سب سے بڑا جود رب کائنات کا ہے. ثم انا اجود بنی آدم، رب کے بعد مخلوق میں پہلا نمبر میرا ہے. پہلا نمبر میرا ہے. فرمایا کروڑوں حاتم تائی میرے قدموں کے نیچے ہیں. کوئی نبی بھی اتنا بڑا دسترخوان نہیں رکھتا جتنا میرا دسترخوان ہے. اب جو اتنی بڑی جود والی ذات ہے ان کی آمد کا دن تو یوم مبارک نہ بنے، اور جو ایک چھوٹا سا انسان ہے اس کی ایک ملک سے واپسی کو یوم مبارک قرار دیا جائے، اور پھر ساتھ یہ لکھا جائے کوئی سعودی یا غیر سعودی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر میں اس عبد السلطان بن عبد العزیز کا جود نہ پہنچا ہو. تو پتہ چلا کہ اگر شریعت مطہرہ کی بات ہوتی تو حدود کو سامنے رکھا جاتا کہ جو شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہیں وہ کسی اور کے لیے بیان نہ کی جائے. اور جب ہم بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں تم غلوب کرتے ہو، بڑھا کے بیان کرتے ہو. اب سوچنے کی بات ہے غلوب کون کر رہا ہے؟ ہم تو ان کی بیان کرتے ہیں کہ جن کی شان کی کوئی حد ہی نہیں، اتنی رب نے دی ہے. اور وہ ایک انسان جو ان کے اپنے فتوے کے مطابق داڑھی کٹانے کی وجہ سے فاسق و فاجر ہے، دیگر اس کے جو عقائد یا معاملات ہیں وہ تو اپنی جگہ، کہ وہاں کے شہزادوں کی جو کرتوت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس بنیاد پر جو اس کو یہ لفظ لکھے کہ سعودی یا غیر سعودی کوئی گھر دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کا جود نہ پہنچا ہو، یہ اتنا بڑا صاحب جود ہے. بلکہ درود تاج کا ایک جملہ جو تہجد کے وقت لوگ سپیکروں میں پڑھتے ہیں تو یہ لوگ کہتے ہیں ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہیں، اور یہ لقب جو ہے یہ جائز نہیں ہے. وہ لفظ کیا ہے؟ صاحب الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. اب یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درود تاج میں صاحب الجود والکرم کہا جائے، اس پر بھی لوگوں کو اعتراض ہے. تو میرے پاس اس کے القاب کی جو لسٹ ہے اس کے اندر باقاعدہ طور پر صاحب الجود والکرم کے الفاظ لکھ کے سلطان عبد العزیز کا نام لکھا گیا ہے. سوچنے کی بات ہے کہاں یہ اور کہاں وہ سلطان کائنات. اس کے لیے صاحب الجود والکرم لکھا جائے اور لاکھوں کی تعداد میں وہ شائع کیا جائے، اور اس پر ایک فتویٰ بھی متحرک نہ ہو اور ایک طرف سے بھی آواز نہ اٹھے کہ یہ چھوٹے سے بونے انسان کو تم اتنا بڑا مقام اس کا ظاہر کر رہے ہو، اور جو سارے جہانوں کے سردار ہیں ان کے بارے میں جو بولو کہ کہتے کہ اس کی تو سند ہی کمزور ہے. تو میں پوچھتا ہوں کس آیت سے تم نے اس کو صاحب الجود والکرم کہا، اور کس حدیث سے اس انسان کو صاحب الجود والکرم کہا؟ بس نصیب اپنا اپنا ہے. کوئی کسی دنیا دار کی تعریف کرتا ہے اور کوئی نبیوں کے تاجدار کی تعریف کرتا ہے. محتشم سامعین حضرات، اب اس سلسلہ میں یہ میرے پاس موجود ہے پیر کا دن 4 محرم 1431 ہجری کا یہ اخبار 21 دسمبر 2009 کا، جس کے اندر انہوں نے واضح طور پر لکھا صاحب الجود والکرم والنقوى والمروءة صاحب السیرۃ العاطرہ والسجایا الانسانیہ، معطر سیرت والا، جود و کرم والا، صاحب الجود والکرم. ہو بہو وہ لفظ جو درود تاج کے اندر نبی علیہ السلام کا وصف بیان کریں تو یہ کہتے ہیں یہ گڑے ہوئے الفاظ تم بول رہے ہو اور یہ مت بولو. اور اپنے ایک چھوٹے سے انسان کے لیے وہ ڈگریاں جو اللہ کے نبی کی ڈگریاں ہیں معاذ اللہ ان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور کوئی ایسی پاور نہیں وہاں پر جو بتائے کہ اپنی حد میں رہو، جو جس حد تک ہے اس کا وہ وصف بیان کرو. پتہ چلا کہ رب ذوالجلال نے ادب کے کرینے اہل حق کو عطا فرمائے ہیں. یہاں یہ بات بھی یاد رکھی جائے کہ یہ ایک گروپ ہے وہاں پر مسلط، عرب مزاج کی نہ ہم تردید کرتے ہیں نہ مذمت کرتے ہیں اور نہ ان کا یہ انداز. یہ پالتو لوگ قلم کار خریدے ہوئے جو تنخواہیں وصول کرتے ہیں اور جملے ان کی شان میں لکھ دیتے ہیں، مسلط طبقہ، ان کا یہ انداز ہے. اسی فوج کے اس بریگیڈیئر کے اعلان کے اندر یہ بھی لکھا ہے ملائکہ وہ سموی ہی کثیرۃ لا یحویہ کتاب ولا یجمعها مؤلف. کہتا ہے ہمارے سلطان بن عبد العزیز کی جو شانیں ہیں ان کو کسی کتاب میں احاطہ کیا ہی نہیں جا سکتا. لا یحویہا کتاب، ایسی کتاب ہو ہی نہیں سکتی جس کی ساری شانیں بیان کرے. ولا یجمعها مؤلف، اور ایسا کوئی مصنف نہیں ہو سکتا
جو اس کی شانوں کا احاطہ کر سکے. میرے امام نے بریلی سے یہ کہا تھا تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری شانیں اتنی ہیں کہ ہم گننے لگیں تو ختم نہیں ہوتی، اور جب کسی محبوب کی شانیں گنے تو ختم ہو جائیں. یہ بھی ایک عیب ہوتا ہے، میرے محبوب تم اس عیب سے بھی پاک ہو. تیرے تو وصف محبوب جو تیری شانیں ہیں یہ عیب تناہی سے ختم ہو جانے والے عیب سے بری ہیں، تمہاری شانیں ختم نہیں ہوتی. یہ عشق صادق ہے جس کے سامنے سرکار کا یہ انداز ہے کہ گنے تو شانیں ختم نہیں ہوتی. ہم یہ کہیں تو کہتے تم غلو کرتے ہو، بھلا بندے کی شانیں ایسی ہو سکتی ہیں جو ختم نہ ہو؟ ہمیں یہ تانا دیتے ہیں کہ تم اللہ کے نبی کو یہ کہہ کے کہ تمہاری شانیں ختم نہیں ہوتی تم غلو کر رہے ہو. تو میں پوچھتا ہوں تمہیں ڈگری کس نے دی ہے کہ تمہیں سلطان بن عبد العزیز جو ابھی ولی عہد ہے اس کی شانوں کا جو انداز ہے تو جو حکمران ہے اس کا تمہارے نزدیک انداز کیا ہوگا؟ کہتے لا یجمع کتاب ولا یجمع مؤلف، کوئی مؤلف ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ جو ساری شانوں کا احاطہ کر سکے. اتنی شانیں رب نے اس بندے کو عطا فرمائی ہیں تو پتہ چلا بیان میں احتیاط بھی اللہ نے آل حق کو عطا فرمائی ہے. محتشم سامعین حضرات، یہاں آج جس وقت کوئی ضیافت میلاد پکا لے، میلاد کے دن کوئی شبیل لگا لے، تو ہم نے لاہور میں اشتہار چھپے دیکھے کہ یہ سب بدعات ہیں، کہاں سبیل، کہاں یہ لنگر، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں ان لوگوں کو ریمائنڈر بھیج رہا ہوں 14 دسمبر 2009 کا المدینہ اخبار جو ہے اس میں ایک بڑی سرخی لگی ہوئی تھی اور ساتھ کچھ لوگوں کی تصویریں تھیں. سجون مکہ تطلق سرح اول دفعہ من سجناء الحق تنفیذا للامر السامی. کہتے ہیں کہ چونکہ سلطان بن عبد العزیز سے احتیاب ہو گیا ہے لہذا مکہ شریف کے جیلوں سے قیدیوں کو رہائی دی جا رہی ہے. اور پہلا جو اس سلسلے میں گروپ تھا اس کو باہر نکال کے تصویریں شائع کی کہ چونکہ رب نے فضل بڑا کیا ہے، ہمارے بادشاہ کو صحت مل گئی ہے، لہذا ہم اس کا جشن منانے کے لیے کچھ قیدیوں کی سزا معاف کر کے ان کو آزادی دے رہے ہیں. تو پتہ چلا جس کے ساتھ پیار ہو اس کے ساتھ محبت کے اظہار کے طریقے خود آ جاتے ہیں. اب بادشاہ ہے اور وظیفہ خار لوگ ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ چلے ہم تمہارے ہمدرد ہیں، اور حکم خود حکومت دے رہی ہے کہ چونکہ دن بڑا عظیم ہے اس دن کی یاد میں کام عظیم ہونے چاہیے، لہذا جیلوں سے قیدیوں کو اس نام پر چھٹی دے دی جائے، آزاد کر دیا جائے کہ یاد رکھنا یہ سال کا بڑا عظیم دن ہے کہ تمہارا بادشاہ وہ ملک سے باہر بیمار تھا، صحت مند ہو کے واپس آ گیا ہے، لہذا یہ دن معمولی دن نہیں، یہ دن مبارک دن ہے. اور آگے عید کا لفظ بھی اس بارے میں بولا گیا ہے. جب میں بیان کرتا ہوں تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ دن جس دن مکہ شریف کی جیلوں کے قیدی رہا ہو اس بنیاد پر کہ ہمارا ایک بندہ صحتیاب ہوا ہے تو قیدی رہا کرو، تو جس دن رب نے جہنمیوں کو جہنم سے نکالنے کی نویز سنائی تھی اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا میں بھیج کر ابر کرم برسایا تھا، پھر اس دن سے چڑ کیوں ہے؟ ہمارا یہ اعتراض نہیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، ہمارا یہ اعتراض ہے کہ محبوب کے میلاد پر ماتم کیوں کرتے ہیں؟ بادشاہ صحت مند ہو کے آ گیا تو کیا کیا انداز گھر لیے کہ جیلوں سے جہاں اندازے کے مطابق زیر زمین جیلیں جو اقوام متحدہ کی رسائی سے بھی دور ہیں، بچے 15-15 سال کے بند کیے گئے تھے، اب صدی عمر ہونے والی ہے ان کی، ابھی تک کسی کو خبر نہیں کہ ان کا حال کیا ہے. وہ مقامات اور پھر وہاں پر اب اس بنیاد پر اپنے اظہار محبت کے لیے سندیشے دیے جا رہے ہیں اور یہ واضح کہ بتایا جا رہا ہے کہ چونکہ رب کا انعام بڑا ہوا ہے تو اللہ کے انعام پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. تو خوشی کا اظہار جیسے سبحان اللہ کرنے سے ہوتا ہے، الحمدللہ کرنے سے ہوتا ہے، ایسے کسی دکھی کی مدد کر دینے سے بھی ہوتا ہے. لہذا جیل سے قیدی نکال دیے جائیں تو خوشی ہو جائے گی. تو ہم پوچھنے کا حق رکھتے ہیں یہ کس آیت میں ہے کہ کوئی بندہ صحت یاب ہو جائے تو جیل کے قیدی آزاد کرنے چاہیے؟ یہ کس حدیث میں ہے کہ اگر نائب سلطنت جو ہے وہ صحت یاب ہو جائے تو پھر
जेल से कैदियों को आजाद कर देना चाहिए, और अगर हदीस में नहीं है तो तुमने खुद गढ़ा है, और अगर खुद गढ़ा है अपने एक बादशाह की मोहब्बत के लिए, तो जो सारे जहानों के बादशाह हैं उनकी मोहब्बत का भी एहतमाम होना चाहिए। यहां यह बात भी काबिल गौर है। 14 दिसंबर 2009 को एक बड़ा इश्तिहार, चूंकि रोजाना फुल साइज पूरे सफे के इश्तिहार आते रहे, और एक बड़ा इश्तिहार ये वो तुम्हारे सामने मौजूद है, इसके अंदर ये जो लाइन लगी हुई है, ये शेर बड़ा काबिल गौर है, पूरा कसीदा लिखा गया है। इस शेर के अंदर क्या कहा गया? तबाशरी या दारा गिना बिल अलहान अल यौमा सालिसु ईदिम मिन बाद ईदैन। ए सऊदी अरब की सरजमीन खुश हो जा, क्यों? आज हमारी 2 ईदों के बाद तीसरी ईद है। सालिसु ईद बाद ईदैन, ईदैन क्या? फितर और अधा, और तीसरी कौन? सुल्तान बिन अब्दुल अजीज की सेहत का दिन। और इतना वाज़ेह कसीदा जो कौमी अखबारात में छाया किया गया, इश्तिहार दिए गए, नीचे नाम लिखे हैं कि जो गवर्नरों की तरफ से, जो मुख्तलिफ इनके ओहदेदार हैं उनकी तरफ से इश्तिहार दिए जा रहे हैं। और क्या कहा जा रहा है कि ये दिन कौन सा दिन है? अल यौम सालिसु ईद मिन बाद ईदैन, 2 ईदों के बाद ये सालिस ईद है। एक तो यहां जो उनके चेले उनसे पूछो कि ये किस आयत में आया है कि कोई बंदा सेहतयाब हो जाए तो वो दिन ईद होता है, और फिर ये जो तुम ताने देते हो कि तुमने तीसरी बहस कहां से बनाई। मैं कहता हूं जालिमों, या अपनों से पूछो उन्होंने तीसरी कहां से बनाई, हम तो पहली मानने वाले हैं। सालिस ईद, तीसरी ईद बाद ईदैन, दावा यह है शरीयत नाफिज है और हमारे लिए वो हुज्जत है। कहते हैं जैसे वो करें वैसे तुम भी करो। तो वो तो अपने एक इंसान के सेहतयाब होने वाले दिन को ईद कह रहे हैं और सरकारी जुबान कह रही है, कोई छुपा हुआ किसी हुजरे में नहीं कह रहा। अलल ऐलान उस मुल्क में ये इश्तिहार छापे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं कि हमारा ये ईद का दिन है। और कौन सी ईद है? तीसरी ईद है। अब इस्लाम के अंदर तीसरी ईद उन्होंने खुद बनाई हुई है। पूछते ही हमसे है कि तीसरी कहां से आ गई। हम कहते हमारे बारे में गलतफहमी में न रहना, हम तीसरी वाले नहीं, हम तो पहली मानने वाले हैं। इसके अलावा यहां जो सिलसिला था, चूंकि जश्न मनाने का, अल इहतिफा वल इहतिफालात, जिसको आप कहते हैं ना ईद मनाना, जश्न मनाना, मिलाद मनाना, यही लफ्ज अरबी जुबान में उन्होंने इस्तेमाल किया। और पूरा मुल्क जश्न मनाए और पूरा मुल्क ईद मनाए। तो इस सिलसिला में ऑन दी रिकॉर्ड बच्चों के जुलूस अलहदा निकले, बड़े लोगों के अलहदा निकले, औरतों के अलहदा निकले, और सारी तस्वीरें मीडिया में आई। बच्चों की लाइनें, कितारें, झंडे हाथ में है जिस पर सुल्तान बिन अब्दुल अजीज की तस्वीरें बनी हुई हैं। औरतें उसकी तस्वीरें उठा के वो नारे लगा रही हैं, जुलूस निकाल रही हैं। है जमीन सऊदी अरब की जहां पाबंदी है कि कोई बंदा नबी का झंडा लेके ना चले और कोई बंदा सरकार का किसी इशारा पे नारा ना लगाए। अगर 4 भी इकट्ठे हो जाएंगे फौरन उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या कब्जा हुआ मेरे नबी के देश पर इन लोगों का कि जिनके सदके जहान बना है। उनकी याद में तो 12 रबीउल अव्वल को दिन 4 बंदे भी इकट्ठे होकर उनका नारा नहीं लगा सकते। और जो बहरी डाकू मुसल्लत हो गए, उनका एक बंदा सेहतयाब हुआ तो आर्डर दे दिया गया कि सारे तुम जुलूस निकालो, जश्न मनाओ। आखिर ये हो रहा है तो वहां की शरीयत खामोश क्यों है? वो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का टोला जिनकी ड्यूटी है कि तुमने घर घर सूंघना है, जहां भी ईद मिलाद की बात हो रही हो तुमने उन लोगों को गिरफ्तार करना है। अगर वो फॉरेनर हो तो उनको खरूज लगाना है कि मुल्क से उनको निकाल दिया जाए और फिर उनको सजा भी देनी है। और इस अंदाज में वहां पर ड्यूटियां लगी हुई हैं, घर घर चेकिंग की, कोई महफिल मिलाद की नाम की चीज ना बनाए। मैं पूछता हूं आखिर ये जो कुछ हो रहा है क्या ये कुरान है, ये सुन्नत है? अगर
عموم دلیل بناتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اللہ کا فضل ہو جائے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ بادشاہ سلامت صحت مند ہو گئے ہیں تو ہم خوشی منا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں تھوڑی سی سوچ سیدھی کر لو، اگر بادشاہ سلامت صحت یاب ہو جائے تو خوشی ہے، تو رحمت عالم آ جائیں تو پھر بھی